دوستوں، ہم نے پچھلی کڑی میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے بشل دیو چوہان کا دھوکے سے قتل کیا گیا۔ اب اس سے آگے پارٹ تیسرا، پوپا بائی کی گدی نشینی اور بہاریوں کی شرافت۔ بشل دیو کے مارے جانے کی خبر جب جالور پہنچی تو ملک خرم خان نے اپنے بہاری رشتہ داروں اور ملازمین ریاست کی سہایتا و عام رائے سے مشورہ کر کے مقتول بشل دیو کی بیوہ رانی پوپا بائی کو مسند نشین کر دیا اور اپنی نمک حلالی سے ملکداری کا ایسا عمدہ انتظام کیا کہ اس کے دشمنوں کو اپنے اس ارادے پر، جس کو پورا کرنے کے لیے بشل دیو کا قتل کیا تھا، کسی طرح کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ قابل تحسین یہ ہے کہ بہاری پٹھانوں نے ایک کمزور عورت کو مالک ریاست بنا کر دشمنوں سے ریاست کو کس طرح بچایا، اور پوپا بائی نے اس کا یہ صلہ دیا کہ اس نے ایک سازش کے ساتھ اپنے ان محسنوں کے استحصال کی ناکام کوشش کی۔ صورت واقعہ یہ ہے کہ بعض فرقہ پرست مفسدہ پردازوں کے بہکاوے سے پوپا بائی نے بہاری پٹھانوں کی وفادارانہ خیر خواہی اور حسن سلوک کی یہ قدردانی کی کہ اس نے انہی کے قتل کا ارادہ کر لیا، لیکن القصہ مختصر، خوش نصیبی سے ایک شریک مشورہ کنیز جو پوپا بائی کی محرم ذات تھی اور ایک بہاری پٹھان کے ساتھ اس کا تعلق تھا، جس کے ذریعہ سے اس خفیہ سازش کی سوچنا ملک خرم خان کے کانوں تک پہنچ گئی۔ ایک روز اس نے عالم بے تکلف میں اس دغا بازی اور خفیہ سازش کا کچا چٹا اپنے آشنا ایک پٹھان کو کہہ سنایا۔ اس پٹھان نے یہ تمام حال اپنے سردار ملک خرم خان کے روبرو جا کر بتا دیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی رشتہ داروں کی صلاح و مشورے سے حفظ القدم یعنی اپنی سرکشا کی بابت پوپا بائی کے محلات کو جا گھیرا۔ ایک چھوٹی سی لڑائی کے بعد پوپا بائی نے امان طلب کی۔ ملک خرم خان نے، جن کا دراصل اس لڑائی سے دھمکانا ہی مقصود تھا، پوپا بائی کی امن کی درخواست منظور کر لی اور چشم پوشی کر کے اس کو اس قدر موقع دیا کہ مصلحت کر لے، لیکن اس کی تقدیر میں آوارہ وطنی اور بہاری پٹھانوں کے نصیب میں حکومت جالور لکھی ہوئی تھی۔ پوپا بائی موقع پاتے ہی اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ جالور سے نکل بھاگی اور سروئی کے پہاڑوں میں جا چھپی۔ پھر کچھ دنوں بعد علاقہ ایڈر میں سکونت پذیر ہو گئی اور راؤ رنمل راٹھوڑ والی ایڈر نے موجہ امیر پور اس کے لڑکوں کو گزارے کے لیے جاگیر میں دے دیا۔ راسمالا میں لکھا ہے کہ جالور کے چوہانوں کے ساتھ راؤ رنمل والی ایڈر کی رشتہ داری تھی۔ اس وجہ سے بشل دیو چوہان کی بیوہ رانی پوپا بائی بہاری پٹھانوں کے جالور مسلط ہونے کے زمانے میں اپنے لڑکوں سمیت آوارہ وطن ہو کر علاقہ ایڈر میں پناہ گزین ہوئی، اور راؤ رنمل نے اپنے قومی ہمدردی یا پرانے تعلقات رشتہ داری کے سبب اس کو اپنی شرن میں بھی لے لیا، مگر چونکہ اس کے کوتاہ اندیش لڑکوں نے محض اپنے نفس کی سرکشی سے زمانہ شہر الجدی میں اپنے سماج کے باہر جا کر شادیاں کر لی تھی، اس لیے اب ان کی نسل
راجپوتوں کی رشتہ داری سے خارج ہو گئی۔ جب ملک خرم خان کو سب طرح سے اطمینان حاصل ہو گیا اور انہوں نے دیکھا کہ ملک کے دعویداروں میں سے کوئی شخص اتنا دم نہیں رکھتا کہ میدان میں نکل آئے اور اپنے دعوے کا ثبوت تلوار کی زبان سے دے سکے، تو انہوں نے اپنی دور اندیشی صوبہ گجرات کی خدمت میں ایک ارداس لکھ کر روانہ کی، جس کا مضمون اس طرح سے تھا: جناب عالی سلطان علاؤالدین خلجی دہلی نے قلعہ سونگڑ راجپوتوں سے فتح کر کے سرزمین جالور کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد راجپوت اس پر مسلط ہو گئے اور بشل دیو چوہان اس کا حکمراں تھا، مگر اقبال شاہی سے وہ پامال ہوا، اس کی دولت اور حکومت کو زوال آیا اور قلعہ سونگڑ پر ازسیر اسلامی پھر پھیلانے لگا۔ چونکہ اس دفعہ حکومت میرے ضعیف ہاتھوں سے قائم ہوئی ہے، اس لیے امید ہے کہ جناب والا کی اطاعت و دستگیری کی بدولت ہمیشہ اس بلند حصار کی چوٹیوں پر یہ پرچم مستحکم رہے گا۔ حکومت جالور کے لیے شاہی سند۔ صوبیدار گجرات اس ارداس کو پڑھ کر، جس میں جالور پر نمایاں فتح کی خوشخبری لکھی ہوئی تھی، بہت خوش ہوا۔